مزید احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ ماہ مبارک عطا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی جو عبادت ہے جس قدر ہم سے بن پڑی ہے کرنے کے توفیق دی. اللہ کا جو حق ہے کما حق کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس طرح اللہ کا حق ہے میں نے اس عمل کو اس طرح کیا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم سے اس طرح نہ ہو تو ہمیں مایوس کا شکار نہیں ہونا ہے کہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھی ہیں, پتہ نہیں کیسے روزہ رکھی ہیں, قبول ہوگا یا نہیں. ایسا مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے. میرے دوستو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کی توفیق دے تو انسان پر دو چیزیں لازمی کرنی ہوتی ہیں. ایک تو اس عمل کی توفیق پر اللہ کا شکر, دوسرا وہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کا حق ہم زیادہ نہیں ہوا ہے تو اس پر اللہ کی سے کیا معافی مانگنا, استغفار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ پڑھتے تھے. کون؟ سید الکونین, تمام انبیاء کے سردار, جس ذات اقدس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے, زندگی ملی ہے, عقل ملا ہے, ہر چیز ملی ہے, اس ذات کے نماز کی طرح کسی کی بھی نماز نہیں ہو سکتی. لیکن نماز کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں. عام طور پر استغفار کب کیا جاتا ہے؟ کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ کیا جائے, کوئی غلط کام استغفر اللہ کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے کیوں؟ کہ گناہ کے نہیں. میرے دوستو, یہ احساس دل میں کہ اللہ جس طرح آپ کا حکم تھا, جس طرح آپ کے ادا کرنے کا حق تھا, ہم سے نہیں بن یہ سب, اس لیے استغفار کرتے ہیں. تو میرے دوستو, شیطان 2 طریقے سے حملہ کرتا ہے. شیطان, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان اکڑ گیا, نہیں میں نہیں کرنا, میں تو سجدہ نہیں کرتا, میں آگ سے بنایا گیا ہوں, میرا مقام اس سے بڑا, میں کیوں سجدہ کرتا. اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے گھر سے نکال دیا, جنت سے جاؤ تم مردود ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہو. تو میرے دوستو, اس وقت اس نے اللہ سے مہلت مانگی, یا اللہ قیامت کے دن تک آپ مجھے مہلت دے دیجئے, اس کی طاقت دے دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاتا رہوں. اللہ نے مہلت دے دی, کان من المنذرین, تمہیں مہلت دے دی گئی ہے, جاؤ. تو شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ مومن بندوں کو سیدھے راستے سے بہکانا, اس کی ڈیوٹی ہے, اس کا کام یہی ہے. قسم کھا کے ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اللہ کا قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہے, یعنی انسان جب تک اس دنیا میں موجود ہے, میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے بھی اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا تو میں استغفار کرتا رہے گا, میں اسے کیا کرتا رہوں گا, اس کو معاف کرتا رہوں گا, اس کو بخشتا رہوں گا. تو میرے دوستو, ہمارے دل میں ایمان ہے, چاہے جتنا بڑا بھی گناہ ہم سے ہو جائے, مایوس نہیں ہونا ہے. شیطان کے بہکاوے میں آ کر مایوس کا شکار نہیں ہونا ہے. اللہ سے نادم و شرمندہ ہو کر اپنے گناہ کا توبہ استغفار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, شیطان نے اسی دن اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی تھی کہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک کہ میں آپ کے بندوں کو کیا کروں گا, بہکاؤں گا, سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا, اس کو گناہ میں مبتلا کروں گا یا ناشکرا بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شیطان کا قول نقل کیا ہے, لا تجد اکثرهم شاکرین, کہ ان میں سے آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے, ناشکرا پائیں گے. تو میرے دوستو, اعمال کی توفیق ملنے کے بعد بھی بہت سے لوگ مایوسی اور ناشکرے کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی دل میں آتا ہے, اس کے ذہن دماغ میں آتا ہے, کیسا روزہ رکھا, پتہ نہیں میری رضا قبول ہوگی یا نہیں. روزہ رکھنے کے باوجود میں یہ کیا, وہ کیا کرنے منع کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان کی برائی, آنکھ کی برائی, کان کی برائی سے رکنا, لیکن میں نے نہیں رکا, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں. یہ ناشکری میں پڑ جاتا, شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے, وہ ناشکری میں پڑ جاتا, مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. میرے دوست, مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, ناشکرا نہیں بننا ہے, اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے. ارے اتنی تو توفیق دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے روزہ رکھا, اتنی تو توفیق دی کہ آپ نے تراویح پڑھی. بہت سے لوگ ایسے تو مسجد تک بھی نہیں آئے رمضان المبارک میں بھی. تو کم از کم اللہ نے جتنی توفیق دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعمال کی توفیق دے تو بندے کو تو چیز لازمی کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شکر گزاری. یا اللہ, آپ کا حکم تھا ماہ مبارک کا روزہ رکھو,
तरावीह पढ़ो, जिस कदर हो सके इबादत और साथ बढ़ा दो। हम गुनहगार बंदे हैं, आगे से कमजोर हैं, हमने कोशिश की, जितनी भी हुई मैंने मौला तेरा शुक्र है, करम में एहसान कर। उसके बाद इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार किस बात पर? कि जिस तरह आपके हुक्म का हक था रोजा रखने का, आपके हुक्म का हक था तरावीह पढ़ने का, उस तरह हक अदा न हो सका, या अल्लाह माफ फरमा। तो क्या नहीं करना है? अमल के कर लेने के बाद, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलने के बाद जब हमें अमल को अंजाम दे दें तो मायूसी का और नाशुक्रिया का शिकार नहीं बनना है, बल्कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और अगर कोई शख्स कोई अच्छी तरीके से अमल कर ले, पूरा रमजान अच्छी तरीके से रख ले, कुरान पाक की खूबी तिलावत कर ले, तरावीह भी पढ़ ले, तो उसको उज्ब और तकब्बुर का शिकार भी नहीं होना है। उसको भी लास्ट में क्या करना? इस्तिग़फ़ार करना। तो मेरे दोस्तों, जो चीज को लाज़मी पकड़ो, सबसे पहला जितने भी अमल हमसे हुए हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन इस्तिग़फ़ार साथ साथ करना है कि जिस तरह तेरे इबादत का हक था, हमसे हक अदा ना हो सका, रोजे का हुक्म था, किसी में खाना पीना छोड़ना न था, सिर्फ मुंह का रोजा रखना, पेट का रोजा रखना न था, बल्कि आंख का भी रोजा रखना था, जबान का भी रोजा रखना था, कान का भी रोजा रखना था। वो हमसे ना हो सका। जबान से बहुत सारी बुराइयां हो गई, आंख से बहुत सारी बुराइयां हो गई, कान से बहुत सारी बुराइयां हो गई। या अल्लाह, जो भी हुई माफ फरमा।